هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ تو مریض کے نماز کے احکام کا بیان چل رہا تھا، اور اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ اگر آدمی قیام پر قادر نہ ہو تو کیسے نماز پڑھے گا، قعود پر قادر نہ ہو تو پھر کیسے پڑھے گا، اشارے پر قادر نہیں ہو تو کیا کرے گا، تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لی۔ اب یہاں سے دو مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ اگر مریض نماز نشستہ می کرد با رکوع و سجود، اگر کوئی بیمار آدمی بیٹھ کر رکوع و سجدے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، وہ درمیان نماز قادر شد بر قیام، اور نماز کے درمیان قیام پر قادر ہو گیا، استادہ شدہ ہما نماز را تمام کند، تو کھڑے ہو کر اس نماز کو پورا کرے۔ سیدھا سا مسئلہ ہے، ایک آدمی ہے بیمار تھا اور اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پہ قدرت نہیں تھی، اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، اچانک نماز کے دوران اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی، وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، اب وہ بالکل کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز باقی معنی نماز کو مکمل کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ونزد امام محمد نماز را اثر گیرد، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب وہ نماز اس کی ختم ہو جائے گی، اس کو از سرے نو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نزد امام محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کو از سرے نو ادا کرے۔ وہ اگر مریض نماز با اشارہ می کرد، اور اگر مریض اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، وہ درمیان نماز با رکوع و سجود قادر شد، اور نماز کے دوران رکوع و سجدے پر قادر ہو گیا، با اتفاق نماز از سرے گیرد، تو بالاتفاق نماز کو از سرے نو لوٹائے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے، ایک آدمی اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا اور بیمار تھا، رکوع سجدے پر قادر نہیں تھا، 2 رکعت نماز پڑھی اس نے کہ اچانک اس کو قدرت ہو گئی، اس کی طاقت لوٹ آئی، اب وہ رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر بالاتفاق یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کی نماز وہ ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، اب اس کو از سرے نو نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق فقہائے حنفیہ کے ان اصول پر ہے، اصول کی وجہ سے جس پر مسائل متفرع ہیں۔ اس کو کہتے ہیں الفروع فی الفروع، ایک جیسے مسئلے ہوتے ہیں مگر ان میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ دراصل جو مسائل ہیں، مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے نا، وہ فقہاء حنفیہ نے اصول بہت سارے وضع کر رکھے، اسی کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کسی اور اصول میں متفرع ہے اور دوسرا مسئلہ کسی اور اصول میں متفرع ہے، یہ بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ دوسرا مسئلہ ہے ہر کے بے ہوش شد یا دیوانہ گشت یک شبانہ روز قضا کند، جو کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے تو ایک رات اور دن کی نماز قضا کرے۔ وہ اگر زیادہ از شبانہ روز یک ساعت ہم گزشت، اور اگر ایک دن ایک رات سے 1 گھنٹہ بھی زیادہ، 1 گھڑی بھی زیادہ گزر گئی، قضا واجب نہ شود، تو قضا واجب نہیں ہوگی۔ بالکل سیدھا سا مسئلہ ہے۔ آدمی جو مکلف ہے نا کام کا، وہ اس شکل کے اندر ہے جب آدمی اپنی ہوش و حواس کے اندر ہو۔ تو اگر آدمی مثال کے طور پر بے ہوش ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کی عقل جاتی رہی، تب وہ مکلف نہیں ہے۔ اگر 24 گھنٹے سے پہلے اس کو ہوش آ جاتا ہے، 1 دن 1 رات سے پہلے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ نماز کی قضا کرے گا۔ اور اگر 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش رہتا ہے تو اب وہ شریعت نے اس کو چھوٹ دے دی ہے۔ اب اگر اس کو 2 دن کے بعد ہوش آیا یا 2 دن کے بعد دیوانہ سے ٹھیک ہو گیا، پاگل تھا پھر ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کو جو ہے ایک نماز بھی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ ونزد محمد تاکہ نماز ششم را وقت در نیامدہ باشد قضا واجب شد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک 6ٹھی نماز کا وقت نہ آ جائے قضا واجب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی 5 نماز کا وقت ختم ہو جائے تو اس پر سے
قضا ساکت ہو جائے گی۔ سمجھیے ایک آدمی ہے، وہ کب بے ہوش ہوا؟ آج 6 بجے، صبح 6 بجے بے ہوش ہو گیا، یا صبح 6 بجے پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز ہو چکی ہے، فجر کی نماز 5 بجے ہو گئی، اور 6 بجے وہ پاگل ہو گئے یا 6 بجے بے ہوش ہو گیا۔ اب دوسرے دن اسے کتنے بجے ہوش آیا؟ 1 بجے ہوش آیا یا 2 بجے دوپہر میں ہوش آیا۔ تو اب دیکھیں، فجر کی نماز تو ہو گئی تھی، ظہر 1، عصر 2، مغرب 3، عشاء 4، اور دوسرے دن فجر کا 5، ٹھیک ہے؟ اور اب ظہر یعنی ظہر کا وقت بھی آ چکا ہے، 2 بجے 2 بجے ہو جائے نا، تو اس مسئلے کے اندر بالاتفاق اس کی نماز یعنی کسی بھی نماز کو اس کو قضا نہیں کرنی ہے۔ اور اگر 11 بجے ہوش آ گیا، ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، پانچوں نماز کا وقت ختم ہو گیا، ابھی چھٹی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، وقت داخل نہیں ہوا ہے، تو صاحب کے نزدیک اس کو اس نماز کی یعنی قضا ساقط ہو گئی۔ جیسے ہی 24 گھنٹے، ایک دن ایک رات سے زیادہ وقت گزرا، اس کی قضا ساقط ہو جائے گی۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب تک چھٹی نماز کا وقت داخل نہ ہو جائے تب تک جو ہے اس پر سے وہ قضا ساقط نہیں ہوگی۔